وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اسلامی مہینے رجب کی آج 23 تاریخ ہے، اور متصل گزشتہ جو دن اور تاریخ وہ 22 رجب تھی۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، ان کا یوم وفات جو ہے وہ 22 رجب ہے۔ لوگوں کی اکثریت افراط و تفریط اور جہالت کا شکار ہے، اور ایک مخصوص طبقہ جو صحابہ کرام کی دشمنی میں حد سے بڑا ہوا ہے، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہم ایسے لوگوں کے نفسوں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ نے اخبارات اور جرائد کے ذریعہ، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کے جو دیگر ذرائع ہیں، ان کے ذریعہ کچھ نہ کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مثبت یا منفی دیکھا اور سنا ہوگا۔ اب جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دشمنی میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مختلف جنگوں میں، غزوات میں نبی علیہ السلام کی معیت میں یا آپ کے حکم سے ان لوگوں کے بڑوں کو شکست سے دوچار کیا، ان کو کاٹا، قتال فی سبیل اللہ کیا، اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں ایک محاذ شروع کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں، آپ کا کوئی معجزہ بھی نہ ہوتا
نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی جماعت ہے، کہ جن کا تزکیہ نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جن کو اللہ کے نبی نے سکھایا اور تعلیم دی ہے، جن کی تربیت کی ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ آسمان سے نازل کیے۔ اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، کہ یہ پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ کامیاب ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کرتے ہیں اور بڑی اندھا دھند دشمنی کرتے ہیں، حضرت معاویہ ان کی دشمنی کی انتہا نہیں ہے، بلکہ ان کی دشمنی کی انتہا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ ان کی دشمنی کی انتہا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے۔ ان کی دشمنی کی انتہا نبی علیہ السلام کی اولاد اور آپ کے نواسے اور نواسیاں اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے افکار و نظریات زمین پر بنائے اور ان کے افکار و نظریات سے، عقائد سے جو بھی چیز ٹکراتی گئی وہ اس کو چھوڑتے چلے گئے۔ ان کے افکار و نظریات سے صحابہ کرام ٹکرائے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ قرآن مجید ٹکرایا تو انہوں نے کہا کہ موجودہ جو قرآن ہے یہ تو اصلی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے، ان کے ظلم کی ان مٹ اور نہ ختم ہونے والی داستان ہے، جو کہ کتابوں کے اندر محفوظ ہے اور جاننے والے اسے بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، پوری روئے زمین پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن کون ہیں، پہلے آپ نے اس کو پہچاننا ہے۔ پوری روئے زمین پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن دو طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ جو ہے وہ یہودیوں کا ہے۔ سب سے زیادہ یہودی جس شخصیت سے نعوذ باللہ من ذالک نفرت کرتے ہیں اور اس کے خلاف لکھتے اور بولتے ہیں، وہ حضرت معاویہ ہیں، اور حضرت معاویہ کے بعد وہ ہٹلر کو سب سے برا بندہ سمجھتے ہیں کہ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا، جلا وطن کیا، اور ان کے کہنے کے مطابق ان پر بڑا ظلم و ستم ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودی نالاں اور ناراض کیوں ہیں؟ 66 لاکھ مربع میل سے 86 لاکھ مربع میل تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی سلطنت کی حدود کو وسیع کیا ہے۔ بلا مبالغہ ساتوں جو بر اعظم ہیں وہاں پر اگر کسی کے دور میں سب سے پہلی مرتبہ دین اسلام پہنچا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہنچا ہے۔ اور کیوں پہنچا؟ نبی علیہ السلام نے ان کو دعائیں دی تھیں، جس کی تفصیل میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ عرب کی جو سرزمین ہے جس میں موجودہ اسرائیل، فلسطین ہے، شام ہے، جارڈن، اردن، قطر، بحرین، امارات، عمان، سعودی عرب، یہ جو سارا علاقہ ہے یہ جزیرہ نما عرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال، اس جزیرہ میں ایک اللہ کی بندگی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہودیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا، بلکہ جزیرہ عرب کے علاوہ بھی جو ریاست کے حساس مقامات تھے ان سے بھی ان کو نکال دیا۔ اس مسئلہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی ایک تھی، یعنی یہ کسی بھی یہودی اور عیسائی کو اسلامی ریاست میں منشی اور چپڑاسی کے طور پر بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور یہ بڑی دنائی اور حکمت عملی والی بات ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا نا، تو وہاں کوئی مسلمان پڑھا لکھا کاتب نہیں تھا، اور بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، بڑی آمدنی، بہت مال و دولت۔ انہوں نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ یہاں پر کوئی کاتب نہیں ہے، ایک نصرانی ہے کاتب منشی، کیا ہم اس کو منشی رکھ لیں؟ مجھے ڈر ہے کہ مال جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، اموال ضائع ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا مختصر سا جملہ لکھا، مات نصرانی وکل امورک الی اللہ، یوں سمجھ کے نصرانی مر چکا ہے، اپنے امور جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر، بندوں کے سپرد نہ کر، اللہ کے سپرد کر دے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اسلامی عملداری سے جزیرہ عرب سے باہر کر دیا۔ جو لوگ پڑھے لکھے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یہودی جو ہیں وہ بڑے سارے اسلامی مخطوطات پر قابض ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، قرآن کا سب سے بڑا جو میوزیم ہے وہ اٹلی کے اندر ہے۔ کیوں ہے؟ کہ جب انہوں نے روئے زمین پر مسلمانوں کی حکومتیں ختم کر دی، کوئی بھی مسلمانوں کی حکومت باقی نہ رہی، پھر ان لوگوں نے دین اسلام پر مشق شروع کر دی کہ ہم ان کے دین کو ہی دنیا سے ختم کر دیں۔ پوری روئے زمین سے قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کیا گیا، پتھروں پر لکھا ہوا، چھالوں پر لکھا ہوا، صفوں پر لکھا ہوا، چمڑوں پر لکھا ہوا، صحابہ کرام کے دور سے لے کر یہ 17ویں صدی تک انہوں نے پوری ہوئی زمین سے اپنے وسائل استعمال کر کے، بڑی خطیر رقم استعمال کر کے قرآن مجید کے نسخے جمع کیے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ ہم اس بات کو ثابت کر سکیں کہ قرآن مجید کے اندر تضاد ہے، تبدل ہے، تبدیلی ہے، تعریف ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 100 سالہ کافروں کی تحقیق کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ روئے زمین پر اگر کوئی کتاب اپنی اصلی صورت پر موجود ہے تو صرف قرآن مجید موجود ہے۔ اور آج بھی قرآن مجید کا یہ ذخیرہ ایک عیسائی ریاست جو اٹلی ہے ان کے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ یہودی کیا کرتے ہیں، مختلف جو مخطوطے ہوتے ہیں نا، پرانے دور کے جو مسودات ہیں یہ ان کے قبضے میں ہیں، لندن میں بھی، دنیا کے مختلف ممالک کے اندر۔ ابھی انہوں نے یہ بات میں علماء کے لیے کر رہا ہوں یا وہ لوگ جو کتابی ذوق رکھتے ہیں۔ امام بلازری رحمہ اللہ ایک مشہور نام ہے، جو محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جن کو علم ہے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کتاب کا نام جو ہے وہ انساب الاشراف ہے، امام بلازری رحمہ اللہ کی۔ اور یہ کتاب جو ہے اس کو دنیا میں سب سے پہلے شائع کس نے کیا ہے؟ یہودیوں نے۔ اور پھر اس کے تراجم یعنی اس کے ترجمے جو ہیں وہ دنیا میں پھیلائے گئے، اور مولوی اور پیر اور عام مسلمان ترجمے پڑھ پڑھ کر ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ستیہ ناس ہو رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے صحیح سندوں کے ساتھ جعلی متن ملا کر، جال سازی کر کے ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ پڑھنے کے بعد لوگوں کا ذہن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جس طرح خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان کی الگ ترتیب خلافت حق و باطل کے درمیان فرق
کرنے والی چیز ہے، یعنی اہل تشیع اور اہل السنہ میں یہ چیز فرق کرتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید اور صحاح ستہ فرق کرنے والی ہے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد محترم سے جو محبت ہے، یہ بھی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا عمل ہے۔ حضرات، اب یہودیوں کے بعد امت کے اندر بدقسمتی سے دوسرا جو طبقہ ہے، وہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال حکومت کی ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، 20 سال کے قریب وہ گورنر رہے ہیں، اور 20 سال کے قریب وہ 66 لاکھ مربع میل سے لے کر 86 لاکھ مربع میل پر حاکم رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہے، انہوں نے ان کو شام کا گورنر مقرر کیا، اور پھر یہ حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں گورنر رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یوں یہ اسلامی سلطنت کے سربراہ اور خلیفہ بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے ہم ان کے والد کا جو تعارف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر جرار نبی علیہ السلام کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوا تو بڑے بڑے اساتین، پہلوان، بڑے بڑے جو دبنگ ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے کہ آج ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، آج کے دن جو شخص بھی سردار ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے بچ جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس سردار کو اتنی عزت کیوں دی ہے؟ نبی علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی، آپ سے کوئی بھی جب محبت کا اظہار کرتا، آپ بھی بڑھ کر محبت کا اظہار کرتے تھے۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حارثہ آئے، میرا بچہ ہے، مجھے دے دے، جو قیمت چاہیے لے لے۔ نبی علیہ السلام کے غلام تھے۔ زید نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ کی آزادی میں وہ لطف و مزہ نہیں ہے جو آپ کی غلامی میں لطف و مزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بازو پکڑ لیا، مسجد حرام میں لے گئے، فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ زید محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی اس طرح محبت کا جواب محبت سے دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے نا تو 3 باتیں انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ 3 باتیں۔ پہلی بات کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بڑی حسن و جمال صاحب کردار بیٹی عطا کی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نام جو ہے اکثر لوگوں کو نہیں پتا، بڑا پیارا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو بیٹی دے تو وہ اپنی بیٹی یا پوتی نواسی کا یہ نام ضرور رکھے۔ یہ ام المومنین ام حبیبہ کا نام ہے۔ نام ہے رملہ، رملہ رے سے۔ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرات، آپ کو پتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کا انتخاب نبی علیہ السلام کے لیے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ خاندان ہی پاک ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔
یہ گھرانہ کیسا معیاری ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ ایک ان سے درخواست اور کی کہ میرا بیٹا جو معاویہ ہے نا وہ کاتب ہے، یعنی ویل ایجوکیٹڈ ہے، آپ اسے وحی لکھنے پر، قرآن لکھنے پر مقرر فرما دیں۔ فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جس طرح میں اسلام کے مخالف لڑتا رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں، ایک نرم اور ایک ذرا سخت، متشدد، گرم، یہ سخت کہہ لیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف اسلام قبول کرنے سے پہلے تھے، متشدد سخت مخالف تھے، لیکن با کردار انسان تھے۔ درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی طرح کافروں کے ساتھ لڑنے پر مقرر فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رتبہ دیا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سردار ابو سفیان کے گھر میں داخل ہونے والا میری تلوار سے محفوظ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ یہ حدیث مجھ سے کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں ابو سفیان کھڑے ہیں اور اس نے سوالات کیے، سخت ترین مخالف ہونے کے باوجود اللہ کے نبی پر کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ فرماتے ہیں لولا الحیا لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا میں جھوٹ بولتا، اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں بولا۔ اور نبی علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے سردار ابو سفیان کو یہ انعام دلوایا ہے کہ آج فتح مکہ کے موقع پر جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ اسلام کی، مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے بچ جائے گا۔ اب ان کی والدہ کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے وہ ہندا بڑی ظالمہ تھی، وہ بڑی جابرہ تھی، اور اس نے امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا۔ بناوٹی باتیں ہیں، یہ جاہل خطبہ رلانے کے لیے ایسی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور اس بات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ اس سے کوئی کریکٹر لیس ہو جائے گا یا کسی کی شخصیت پر منفی اثر پڑ جائے گا۔ ہندا جو ہے وہ دبنگ، جہاں دیدہ، سردارنی عورت تھی، لیکن جس طرح تصور اس کا پیش کیا جاتا ہے یہ انتہائی غلط تصور ہے۔ اس غلط تصور سے بڑی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہوئی ہیں۔ ہندا کے بارے میں مشہور کر دیا جی اس نے کلیجہ چبایا اور یوں کر دیا اور ایسے کر دیا۔ یہ ساری فیبریکیٹڈ، مصنوعی، بناوٹی باتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں نے روایات بنائی ہیں جن لوگوں نے روایات سازی کے ذریعہ امہات المومنین کو اور حضرات صحابہ کرام کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں پوست کر لیں۔ ہندا جو ہے وہ سیدھی سیدھی بات کرنے والی عورت، یعنی جو اندر ہے وہی باہر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے سیدھی سیدھی، پہلے روئے زمین پر سب سے بڑھ کر اگر کسی سے نفرت تھی تو آپ اور آپ کے گھرانے سے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسلام کے بعد، آج کے بعد روئے زمین پر اگر کسی سے بڑھ کر محبت ہے تو آپ سے ہے اور آپ کے خاندان سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی محبت کا جواب محبت سے دینا۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی تیرے خاندان سے محبت ہے۔ اب جس خاندان سے اللہ کے نبی نے کہا محبت ہے، اب اسی خاندان کو تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ سردار ابو سفیان کے بارے میں منفی باتیں، ہندا کے بارے میں منفی باتیں، حضرت معاویہ کے بارے میں منفی باتیں، اور کرتے وہ ہیں جنہوں نے نہ نبیوں کو چھوڑا ہے، نہ صحابہ کو چھوڑا ہے، نہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو چھوڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں سے بیعت لے رہے تھے، ہندا بھی ان کے اندر شامل تھی۔ اللہ کے نبی عورتوں سے بیعت لیتے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم بیعت کرو۔ بیعت ہوتا ہے عہد و پیمان، وعدہ، پکا وعدہ، بھائی جان جاتی ہے جائے، یہ وعدہ نہیں توڑنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کرو کہ تم شرک جو ہے وہ نہیں کرو گی۔ انہوں نے کہا جی ہم شرک نہیں کریں گے، اللہ کے سوا کسی کو شریک اللہ کا نہیں مانیں گے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں مانیں گے، اللہ کا شریک کسی کو نہیں بنائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کرو کہ تم زنا نہیں کرو گی، عورتوں سے بیعت لیتے ہوئے۔ موجودہ معاشرے میں اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے کہ شادی شدہ عورتیں اس فتنے کے اندر گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بات کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ ایسی پاکیزہ عورت ہے، اور ظالموں اس عظیم عورت کو تم نے کیا بنا دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت آزاد بھی ہو اور زنا بھی کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنی پاکیزہ عورت تھی کہ اس کے وہم و گمان اور تصور کے اندر بھی زنا نہیں تھا۔ اس عظیم عورت کا بیٹا ہے معاویہ، اور ان کی مندر کشی جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کو بڑا شدید نقصان پہنچایا ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ اب جس عورت کے دماغ کے اندر یہ بات ہو کہ خامد کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا بھی کہیں چوری نہ ہو جائے، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے، راجل مسیکن، ہاتھ بڑا خرچے تے کوٹ کے رکھ دے۔ بعض جو ہے نا وہ خامد وہ اپنی بیویوں پہ خرچ کے معاملے میں سختی کرتے ہیں، تو یہ بھی نا رجل مسیک ہے، کردہ خرچہ ایڈا نا کوٹ کوٹ کے دے دے۔ تو میں اپنے خامد کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے تو یعنی اس کا مال ضائع نہ کرے، اسراف نہ کرے، تو آل اولاد پہ، گھر پہ خرچ کرنے کے لیے خامد کا مال تو بغیر اجازت کے لے سکتی ہے، یہ چوری نہیں ہے۔ باپ ہے با کردار، ماں بڑی عظیم عورت، باپ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابیہ ہے، اور بہن جو ہے وہ صرف صحابیہ نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے بھائیوں، اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی بات کرتے ہیں۔ 22 رجب کے حوالے سے بڑے بڑے کالی پگڑیاں باندھے ہوئے، کالی زبانوں کے ساتھ وہ زہر افشانی، زہر اگل رہے ہیں۔ حضرات، حضرت معاویہ وہ شخصیت ہے، اللہ کے نبی نے جتنی دعائیں ان کو دی ہیں کسی اور صحابی کو نہیں دی۔ میں اکثر کئی باتیں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس صحابی کو نبی علیہ السلام کی خواب میں آنے کا شرف ہے وہ عمر بن خطاب ہے، اور جس بندے کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں نا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا تھا کہ یہ آنے والے وقت میں کیسی عظیم شخصیت کے طور پہ ظاہر ہوگی۔ نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن بصر روایت کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ میں آپ نے حضرت ابو بکر عمر سے مشورہ کیا، ابھی تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا معاویہ کو بلاؤ، اور بلا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس معاملے میں معاویہ کو گواہ بنا لو۔ کسی کو کوئی وزیر گواہ بنائے، صدر گواہ بنائے، اس کی عزت و عظمت کے لیے بڑی بات ہے، اور اس کی شان کے کیا کہنے ہیں کہ جس کو گواہ کون بنا رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 2 خوبیاں بیان کی، فرمایا قوت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، قوت والا بھی ہے اور امانت دار۔ یہ لفظ میں نے کیوں بولے ہیں؟ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، حضرت معاویہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے، اور علماء اور طلباء بھی بیٹھے ہیں۔ کانا جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے
کہ ماضی کے اندر یہ کام ہوتا رہا ہے، ایک دو دفعہ نہیں لکھا۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، وہ قرآن لکھنے کی ڈیوٹی پر مامور تھے، یہ اس کا معنی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ان کو امانت دار قرار دیا تھا۔ کس منہ کے ساتھ اس مصحف کو، اس قرآن کو پکڑتے ہو، پڑھتے ہو، کہ جس قرآن اور مصحف کی آیات جو ہیں محمد کریم نے جب تلاوت کی ہے تو سب سے پہلے حضرت معاویہ کے قلم نے ان کو لکھا ہے۔ کس منہ سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ معاویہ کو دین اسلام سکھا دے۔ الکتاب سے مراد قرآن بھی اور سنت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ جب دینی مسائل بیان کرتے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، وہ منبر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے این علماؤکم، کہاں ہیں تمہارے علماء؟ اور اگر کوئی شخص شکایت لے کر حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وتر ایک رکعت ہے، فرمانے لگے انہو لفقیہ، معاویہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، دین کا فقیہ ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کا فقیہ بناتا ہے۔ حضرت معاویہ کو دین کا فقیہ کس نے کہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، انہوں نے کہا ہے۔ والحساب، اللہ معاویہ کو حساب بھی سکھا اور کتاب بھی سکھا۔ جس طرح قرآن مجید تمام دینی علوم کی ماں ہے، اساتذہ، اسکول ٹیچر یہاں پہ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح جو میتھمیٹک ہے، حساب ہے، یہ دنیاوی تمام علوم کی ماں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ جو علوم ہے یا اللہ تو اس کو سکھا دے۔ حضرات دنیا کے اندر جو لوگ سمندر سے، کشتیوں سے منسلک ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ سمندری خطوط اور رستے اور جو لائنیں ہیں یہ دنیا کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اول مرتبین کے اندر شامل ہیں۔ جن چیزوں کو آج انہوں نے اپنے تجربات اور نقصانات سے تلاش کیا ہے، برمودا ٹرائنگل، ایسی چیزیں ہمارے اسلاف اور ہمارے ہیرو وہ پہلے دنیا کو بتا چکے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم جعلہ ہادیہ، اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وجعلہ مہدیہ، یا اللہ اس کو ہدایت کا ماخذ اور ڈپو بنا، جب مرضی کوئی اسے ہدایت لینا چاہے تو لے لے۔ وہدی بہی، اللہ اس کے ذریعہ لوگوں کو اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ وہدی بہی، اور وقہ العذاب، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کو دنیا آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت جو ہے، اسلام کے ہیرو، اسلام کو دنیا میں پھیلانے والے، بطور ریاستی دین کے نافذ کرنے والے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش پر اپنے قدموں کو آگے بڑھانے والے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ آپ سن کر حیران ہوں گے۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ میری یہ تمنا اور دعا ہے کہ اللہ میری عمر بھی معاویہ کو لگا دے۔ یعنی کیسی عظیم شخصیت ہے۔ اللہ تعالی ظالموں کے شرور سے صحابہ کرام کی نفوس قدسیہ کو محفوظ رکھے۔ اور میں حاکم وقت کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اسلام وہی ہے جو صحابہ اور اہل بیت سے آیا ہے، اور ان سے ہٹ کر نہ دین اسلام ہے نہ قرآن ہے۔ اور جب تک ان کے بارے میں زبان بندیاں نہیں ہوگی حقیقی امن قائم ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔